فیصل آباد کے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایک بچہ اپنے ٹیسٹ کا رزلٹ لے کے گھر جاتے ہوئے یا ٹیسٹ رزلٹ لینے کے لیے جاتے ہوئے کچھ قدم چلا، گرا اور مر گیا. اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو بتایا گیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید محمد عادی آپ کی خدمت میں ایک پھر سے حاضر ہوں. ایک ایسا پوائنٹ جس کو اگر ابھی بھی نہ اٹھایا گیا تو یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہوگا. ایک ایسی گولی جو آپ کو مار تو دیتی ہے لیکن آہستہ 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 تکلیف، درد اور آزمائشوں سے گزار کے، اور یہ تکلیف، درد اور آزمائشیں کوئی اور نہیں دیتا، یہ معاشرہ دیتا ہے، کمپیریزن دیتا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے مطابق پاکستان میں 45 سال سے کم عمر لوگوں میں 50% ہارٹ ڈیزیز ہے. 45 سال سے کم عمر لوگ 2020 کے بعد سے، 2020 اور 25 کے فیکٹ میں بتا رہا ہوں، اور اس میں سب سے بڑا امپیکٹ یا سب سے بڑا جو رول ہے وہ اسٹڈی پریشر کا ہے، وہ فائنینشیل سٹریس کا ہے، وہ جاب انسیکیورٹی کا ہے، وہ فیملی ایشوز کا ہے، اور وہ سوشل میڈیا، سب سے بڑا سوشل میڈیا کمپیریزن کا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے میں نے پہلے جو فیکٹ بتائے ہیں ان میں بھی کمپیریزن ہی یوز ہوتا ہے. یہ پوائنٹ دبا کے رکھنے والا نہیں ہے. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پاور ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کے پاس ایک ادارہ ہے اور وہ پورے ادارے کے مختلف طالب علموں کو پڑھا رہا ہے. اگر کوئی ادارے میں اچھی پوسٹ پہ ہے تو وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس ادارے کے لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس پھیلائے. اگر کسی کے پاس دوست ہیں، 2-3 دوست ہیں، وہ 2-3 دوست بیٹھ کے بھی اس بات کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ بات اگر ابھی بھی چپی میں دب گئی تو آئی ایم گارنٹی کہ 25 سال کے سے کم عمر لوگوں میں یہ 50% والا مارجن آنے میں اگلے 3 سے 4 سال لگیں گے. اسٹڈی پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیریزن، فلانے کا بچہ اتنے نمبر لے گیا، تمہارے اتنے کم کیوں آئے؟ فلانے کا بچہ اتنے نمبر لے گیا، تمہارے کم کیوں آئے؟ دس از اسپیشل فار دی اسٹوڈنٹس. 3.8 سم تھنگ سی جی پی اے میرے ایک دوست کا تھا، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا، اور اس کا 3.87 سی جی پی اے تھا. میں اور وہ دونوں سیم کمپنی میں سیم ٹیبل کے سامنے 2 چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، انٹرویو، اور ہم دونوں کا انٹرویو لے رہا ہوں، اور میں ود فل کانفیڈنس اسے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں اور اس سے کویشچننگ کر رہا ہوں، اور اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کہتے ہوئے وہ السلام علیکم پہ 2 دفعہ اٹکا. چاہے نمبر جتنے مرضی آ گئے، لیکن وہاں پہ جا کے جاب انسیکیورٹی کا سٹریس جو ہے وہ ایک اور بڑا سٹریس بن گیا. ان 2018 جب میں اسٹوڈنٹ تھا کالج کا، تب میرے شہر کے پنجاب کالج میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ کسی کوئز کا رزلٹ لینے کے لیے جاتے ہوئے ڈائز پہ کھڑے ٹیچر کے پاس اسٹوڈنٹ کی جان نکل گئی. ہم لوگ ایسے معاشرے میں اب آ چکے ہوئے ہیں جہاں پہ انسان کی ویلیو ہی نہیں ہے. انسان کی، ایک تو انسان کی معاشرہ قدر نہیں کرتا، دوسرا انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا. اس انسان کو مشورہ دینے والے وہ ہیں جو خود پتہ نہیں کتنی مینٹل سٹریس سے گزر رہے ہیں، اور وہ اپنے مینٹل سٹریس کو اتارنے کے لیے اگلے پہ وہ سارا گن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. ایک بچہ فیل ہو گیا، اس کو سمجھانے کے لیے وہ آ رہا ہے جو خود 5ویں جماعت سے اسکول چھوڑا ہوا ہے. جس نے ایک بندے کا بزنس
فیل ہو گیا اس کو سمجھانے کے لیے وہ آ رہا ہے جو خود 80,000 روپے سیلری میں کسی کے انڈر کام کر رہا ہے. اس کے بعد آج کل کا دور تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اس میں تو اس سٹریس کو اس ڈوپامائن کو بھرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ہر طریقہ موجود ہے. BMW نکالی جا رہی ہیں, مرسڈیز لی جا رہی ہیں, حالانکہ 90% فیکٹ ایسے ہیں کہ وہ فیک ہیں, لیکن ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ شارٹ کٹ کے پیچھے لگ جاتی ہے. بس ٹھیک ہے, سوشل میڈیا سے پیسہ آ رہا ہے, غلط حرکتوں سے پیسہ آ رہا ہے, صرف مٹیریل. ایک چھوٹے سے سٹیپ سے بھی ہر بندہ شروع کر سکتا ہے. میں نے اپنے اندر کہا کہ آئی شوڈ اسٹینڈ فار اٹ, اور میں نے یہ ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دی. مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ دیکھیں گے, مجھے نہیں پتا اس پوری ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھیں گے, لیکن میں نے اس دریا میں ایک ہوپ کے قطرے کو اپنی طرف سے ڈال دیا ہے. ہر بندہ اس ہوپ کے قطرے کو اپنی طرف سے ڈال سکتا ہے, کیونکہ اگر آج بھی میں, آپ اور سب خاموش تماشائی بنے رہے تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگلے 15 سے 20 سال کی عمر کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آنے شروع ہو جائیں گے, 10-15 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آنے شروع ہو جائیں گے. اسٹینڈ فار دس, ریز یور وائس فار دس. تھینک یو.